وحشت زدہ محبت از قلم H.A. چودھری پارٹ 3۔ ادھر سمیر غم سے بے حال پڑا ہوا تھا۔ وہ ردا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، وہ اٹھا تب گھر میں صرف ماں تھی جو کچن میں تھی۔ وہ ان کے کمرے میں گیا اور موبائل ڈھونڈنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد دراز سے موبائل مل گیا۔ اس نے جلدی جلدی آن کیا۔ آن کرتے ہی اسے ردا کا میسج ملا۔ اس نے جب دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی جلدی ردا کا نمبر ڈائل کیا، لیکن رابطہ ممکن نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے، وہ موبائل توڑ چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور اچانک بولا، نہیں، میں آ رہا ہوں ردا، تمہیں لینے کے لیے۔ یہ کہہ کر سمیر جلدی سے کمرے سے نکلا اور سیدھا کچن میں گیا۔ یہاں اس کی ماں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ماما، میں زہیب کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات ادھر ہی رک جاؤں۔ سمیر نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے آواز سنی تو پلٹ کر دیکھا۔ اچھا چلے جانا، پر کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، وہاں سے کچھ کھا لوں گا۔ سمیر یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ ارے سنو تو، اس کی ماں کہتی ہوئی پیچھے گئی، لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو اچانک؟ اس کی ماں کو حیرت ہوئی، کیونکہ اچانک زہیب کی طرف جانے کا خیال کیسے آیا، اور دوسری طرف وہ سوچ رہی تھی کہ اچھا یہ باہر نکلے گا، تھوڑا دھیان بٹے گا۔ وہ پھر کچن میں کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ سمیر وہاں سے سیدھا زہیب کے گھر گیا۔ زہیب اس کا بچپن کا دوست تھا۔ بچپن میں اکٹھے کھیلے، اکٹھے پڑھے، پھر وہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ آج کل کافی دیر بعد وہ مل رہے تھے۔ خوش قسمتی سے وہ گھر ہی تھا۔ سمیر کو دیکھ کر زہیب کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ وہ گرم جوشی سے سمیر سے ملا۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ سمیر کو اندر لے گیا۔ کیا ہوا سمیر، تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ زہیب نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ زہیب، مجھے تمہاری مدد چاہیے، سمیر نے پریشانی کے عالم میں جلدی جلدی کہا۔ زہیب سمجھ گیا اسے کوئی پریشانی ہے، اسی لیے اس قدر گھبرایا ہوا ہے۔ رکو رکو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا لے کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے آیا۔ یہ لو، زہیب نے سمیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب بتا کیا بات ہے، زہیب نے پوچھا۔ سمیر نے ایک گہرا سانس لیا اور ساری بات تفصیل سے زہیب کو بتائی۔ اوہ، زہیب نے تفصیل سننے کے بعد کہا، یہ تو بہت برا ہوا یار، میں ردا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، کچھ کرنا ہوگا۔ سمیر پریشان تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بتاؤ میں کس طرح تمہارے کام آ سکتا ہوں، زہیب نے پوچھا۔ مجھے واپس جانا ہوگا، میں ردا کو لے کر آ جاؤں گا۔ گھر تمہارا بتا کے آیا ہوں، تم بس گھر والوں کو سنبھال لینا، سمیر نے زہیب سے کہا۔ انہوں نے مجھے پوچھا تو میں کیا کہوں گا، اگر وہ گھر آ گئے تو؟ زہیب فکر مندی سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم جیسے تیسے کر کے سنبھال لینا بس۔ سمیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے تم نے بتایا ہے کہ وہ خطرناک لوگ تھے، زہیب بولا۔ مجھے ڈر نہیں ہے ان کا، مجھے بس ردا کی فکر ہے، جانے کس حال میں ہوگی، وہ اسے ضرورت ہوگی میری۔ پھر بھی میں تمہیں ایسے اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی چلتا ہوں ساتھ، زہیب نے سمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میں تمہیں مشکل میں ڈال نہیں سکتا، اور ویسے بھی گھر والے یہاں، ان کو کون سنبھالے گا، سمیر نے کہا۔ پھر سوچ لو، جو تم کرنے جا رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو انکل آنٹی کا کیا ہوگا؟ زہیب سمجھ رہا تھا۔ یار منحوس باتیں کیوں کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا مجھے، سمیر نے غصے سے کہا۔ اچھا بابا، جیسے تیری مرضی۔ اور خان، اگر بھابھی ناراض ہوئی اور آنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو؟ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے یار، میں منا لوں گا اسے، مجھے دیکھے گی تو سب کچھ بھول جائے گی، سمیر اعتماد کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اور تمہارے پیرنٹس، کیا وہ بھابھی کو قبول کر لیں گے؟ پہلے ہی اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ مان جائیں گے، ویسے بھی ہم نے کینیڈا چلے جانا ہے۔ زہیب نے سر ہلایا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ سمیر نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں وہ نکلے گا۔ اچھا، ریحان بھی آیا ہوا ہے، یہاں مجھے ملا تھا کچھ دن پہلے، زہیب نے بتایا تو سمیر نے ایک دم آنکھیں پھاڑ کے سے دیکھا۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ سمیر نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا، تم اتنے سیخ پا کیوں ہو رہے ہو؟ زہیب نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے پتا بتاؤ اس کمینے کا ایک بار، سمیر مسلسل غصے میں تھا۔ ریحان اس کا وہی دوست تھا جس نے ردا کو تصویریں بھیجی تھی۔ کیا ہوا ہے یار، اس کا نام سن کر اس قدر غصے میں کیوں آ گئے ہو؟ زہیب نے پوچھا۔ سمیر نے اسے ساری بات بتائی۔ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے اس نے پھر۔ زہیب کو بھی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ تمہیں ایڈریس معلوم ہے اس کا؟ نہیں یار، ایڈریس تو معلوم نہیں، میں نے پوچھا تھا، لیکن اس نے کچھ خاص بتایا نہیں، لیکن اس نے بتایا تھا کہ ایک بینک میں اس کی جاب ہوئی ہے، اسی لیے کراچی آیا ہوا ہے، زہیب نے بتایا۔ تمہیں بینک کا پتہ ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟
زہیب نے تفتیش سے پوچھا۔ حساب لینا ہے اسے، ہو سکتا ہے کہیں یہ حرکت بھی اسی کی نہ ہو۔ تم خود سوچو، جو ہمیں الگ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے وہ ایسا بھی تو کر سکتا ہے۔ سمیر نے زہیب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن وہ آدمی جو گھر آئے تھے وہ تو خان کے دشمن بتا رہے تھے، کرائے کے غنڈے ہوں گے۔ خان کے نام کی چال چلی ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، خطرناک ہے، اس لیے اس سے کوئی بھی ڈر سکتا ہے۔ سمیر کے لیے امید کی کرن جاگی تھی، اور ساتھ میں ریحان کے لیے نفرت بھی بڑھ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے، چلو چلتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں۔ زہیب اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمیر نے جاتے ہوئے زہیب سے پستول بھی لے کر رکھ لی تھی۔ زہیب نے گاڑی پارک کی اور گاڑی سے اترا اور بینک کی جانب چل دیا۔ یہ طے پایا تھا کہ زہیب ریحان کو لے کر گاڑی میں آ جائے گا، پھر بات کر لیں گے۔ اگر اس نے سمیر کو دیکھ لیا تو مسئلہ ہوگا، اس لیے سمیر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ زہیب بینک کے اندر داخل ہوا اور 10 منٹ بعد اکیلا ہی باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی سمیر نے پوچھا۔ وہ کل سے بینک نہیں آیا، چھٹی پر ہے، زہیب نے بتایا۔ اب پھر ایڈریس مل گیا ہے اس کا؟ پہلے تو بتا نہیں رہے تھے، کہتے ہیں ہم ایسے کسی کی انفارمیشن نہیں دے سکتے، لیکن خوش قسمتی سے وہاں ایک جاننے والا مل گیا، اس نے مدد کر دی میری۔ گڈ جاب، سمیر نے سے تھپکی دی۔ بس گھر مل جائے کمینے کا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کالونی میں تھے جس کا کچھ حصہ تعمیر ہو چکا تھا اور کچھ ابھی کام چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک طرف گاڑی روکی اور پیدل مطلوبہ مکان تک پہنچے۔ کنفرم کرنے کے بعد زہیب نے ڈور بیل بجا دی، جبکہ سمیر سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ریحان کی آواز آئی۔ کون ہے بھائی؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے سو کے اٹھا ہو۔ میں ہوں زہیب، زہیب نے جواب دیا۔ آگے سے خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ریحان ہی تھا وہ، آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھلا۔ خیریت ہے زہیب؟ وہ اندر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر حیرانی کے اثرات تھے۔ ہاں یار، ایک کام تھا، بینک گیا تو تم وہاں نہیں تھے، سوچا گھر آ جاؤں۔ زہیب باہر ہی کھڑا تھا۔ کیسا کام؟ کسی کو ملوانا تھا، زہیب بولا اور اس نے سمیر کو اشارہ کیا۔ سمیر سامنے آیا تو ریحان کے طوطے ہی اڑ گئے۔ سمیر تم؟ وہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ سمیر طیش میں آ گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ ریحان کو دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر تھوڑا پیچھے گر گیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ زہیب نے دروازہ بند کر دیا۔ کمینے کتے! سمیر چلایا اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ریحان نے بھی آگے سے مزاحمت شروع کر دی، دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ آخر سمیر نے زوردار دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کے گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھتا، سمیر پستول اس کے ماتھے پہ رکھ چکا تھا۔ سمیر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پستول دیکھ کر ریحان خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ بتا، کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا؟ سمیر غصے سے بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ زہیب نے یہ دیکھا تو اسے آگ ہی لگ گئی اور گولی ہی چلنے ہی والی تھی کہ نہیں سمیر، زہیب نے چلا کر کہا۔ بتاؤ ورنہ 1 منٹ لگے گا گولی چلنے میں۔ سمیر نے زہیب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ریحان سے کہا۔ اچھا بتاتا ہوں، یہ سب خان نے کروایا ہے، ریحان نے سانس بحال کرتے ہوئے بتایا۔ سمیر نے یہ سنا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لیکن کیوں؟ سمیر نے غصے سے کہا۔ وہ شادی کرنا چاہتا ہے ردا سے، ریحان نے بتایا تو سمیر ششدر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سمیر گرجا۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، مجھ سے انہوں نے زبردستی کروایا ہے یہ سب۔ ریحان نے جھوٹ بولا تھا، اس نے پیسے لیے تھے، لیکن یہ بات سچ تھی کہ اس سے یہ سب کروایا گیا تھا۔ تسلی کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اب کیا کرو گے؟ زہیب نے پوچھا۔ مجھے فوراً واپس جانا ہوگا، سمیر نے کہا۔ شام کو خان نے صبور صاحب کو فون کیا، ان کا حال احوال پوچھا، تب تک وہ گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے خان سے کہا کہ نکاح کل ہی ہوگا، مقررہ وقت پر، یعنی 10 بجے۔ پھر ان کے درمیان ضروری معاملات طے پائے، جن میں یہ تھا کہ کل صرف نکاح ہوگا، رخصتی بعد میں۔ خان نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتا تھا جب چاہے رخصتی ہو سکتی ہے۔ رات کو خان شیشے کے سامنے کھڑا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں پاشا کمرے میں داخل ہوا۔ سر، کل کے لیے سارے انتظام ہو گئے ہیں، پاشا نے آتے ہی کہا۔ جب خان کو دیکھا تو خان سوٹ بوٹ پہنے، شرٹ کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا، اکڑی مونچھوں کے ساتھ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کر عجیب سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ پاشا کی طرف مڑا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ لگ رہا ہوں نا آج کمینہ؟ خان نے عجیب طریقے سے پوچھا۔ سر، پیارے لگ رہے ہیں، پاشا بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، کمینہ لگنا چاہیے، بالکل اسی خاور حیات جیسا۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کمینہ کہتا تھا نا، آج لگ رہا ہوں نا اس سے بڑا؟ خان دھاڑا۔ یس سر۔
پاشا نے ہاتھ بندھے بس اتنا ہی کہا۔ خان نے ایک زوردار کہکا لگا کے پورے گھر میں آواز گونجی، اب پتہ چلے گا نفرت ہوتی کیا ہے۔ اب تو ہر طرف ایک ہی آواز سنائی دے گی، خان خان خان۔ خان نے ایک اور کہکا بلند کیا۔ سمیر یار، کوئی فلائٹ نہیں ملی، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن صبح سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں ہے، صہیب نے سمیر سے کہا جو بیٹھا کچھ سی سوچ میں گم تھا۔ ٹھیک ہے میں بائی روڈ جاؤں گا، سمیر نے نظر اٹھاتے ہوئے کہا۔ بہت لمبا سفر ہے یار۔ وہ تو ہے لیکن جانا بہت ضروری ہے، سمیر نے جواب دیا۔ تو تم صبح چلے جانا، کہاں ذلیل ہوتے پھرو گے؟ نہیں نا، تم نہیں جانتے، خان کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جتنی جلدی ہو سکے مجھے جا کے رضا کو ساری حقیقت بتانا ہوگی۔ سمیر کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو، جتنی دیر میں تم نے بس سے پہنچنا ہے اس سے پہلے صبح پہنچ جانا تم بہتر ہوگا تمہارے لیے، زہیب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ صبح فلائٹ مل جائے گی، میری بات ہوئی ہے ان سے، اور ویسے بھی آج تم گھر جاؤ تمہارے پیرنٹس کو بھی شک نہیں ہوگا، اس طرح تم کل جا کے واپس بھی آ سکتے ہو، زہیب نے سمیر سے کہا۔ سمیر سوچنے لگا، کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سمیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، صبح پہلی فلائٹ سے پھر اوکے۔ سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے میں کال کر دوں گا، زہیب نے جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ یار، بہت مدد کی تم نے، سمیر نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس یار تمہارا کام ہو جائے، زہیب نے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سمیر مسکرار اللہ حافظ کہہ کر نکل گیا، اسے گھر جانا تھا اور صبح جلدی نکلنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، وہ تو بس رضا سے محبت کرتا تھا، اسے بچانا چاہتا تھا۔ صبح کو خان کے گھر میں معمول کے مطابق چہل قدمی تھی۔ آج خان کا نکاح تھا رضا کے ساتھ۔ ناشتے کے بعد خان اپنے کمرے میں گیا جہاں اس کے سوٹ سے لے کر جوتے تک ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ خان کو تیاری کرنی تھی جانے کے لیے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، خان کی آواز گونجی۔ وہ پاشا تھا۔ جب پاشا کمرے میں داخل ہوا تب خان شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی ٹھیک کر رہا تھا۔ عموماً خان ٹائی نہیں لگاتا تھا بلکہ اس کی شرٹ کا اوپری بٹن ہمیشہ کھلا رہتا تھا، لیکن آج وہ مکمل 3 پیس میں اپنی شخصیت سے منفرد نظر آ رہا تھا۔ واہ سر، آج تو کمال لگ رہے ہیں۔ پاشا نے خان کو دیکھا تو خوش ہو کر کہا۔ کیوں، پہلے نہیں لگتا تھا کیا؟ خان نے پاشا کو دیکھے بغیر شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا سر، میرا مطلب آج اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ پاشا نے اپنی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو نکاح ہے آج میرا، تو کیا چاہتا ہے، آج بھی نہ اچھا لگوں؟ خان نے اس بار پاشا کی طرف دیکھا۔ نہیں سر، میں تو بس تعریف کر رہا تھا۔ پاشا نے بات ختم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ہاں بولو۔ خان نے پاشا کے آنے کا مقصد پوچھتے ہوئے کہا۔ ٹائم ہو رہا ہے سر، ہمیں نکلنا چاہیے، پاشا نے کہا۔ خان نے بے دلی سے کہا۔ پاشا کچھ دیر کھڑا رہا۔ سر اگر ثانیہ میم کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گی آپ کے نکاح کا، ان کو بتایا بھی نہیں ہے، پاشا نے خدشہ ظاہر کیا۔ پاگل ہو گئے ہو، وہ اس کی فرینڈ ہے، اسے پتہ چلا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، تم جانتے ہو نا وہ میری کمزوری ہے۔ خان نے پاشا کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر اگر ان کو پتہ چل گیا تو، پاشا بولا۔ نہیں چلے گا، اس کا انتظام کر دیا ہے میں نے، اور ویسے بھی تب تک یہ رہے گی تب نہ، خان نے مونچھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ پاشا جواب میں کچھ نہ بولا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد خان اٹھا اور باہر نکل گیا، پاشا بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ باہر ہمیشہ کی طرح ایک نوکر گھڑی اور پرفیوم لیے کھڑا تھا، لیکن اب کی بار ٹرے میں انگوٹھی کا اضافہ تھا جو پاشا نے خان کو دی تھی۔ خان پرفیوم لگایا اور گھڑی باندھی اور پھر اس انگوٹھی کو کچھ لمحے گھورتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ آخر اس نے انگوٹھی اٹھائی اور پہن لی، پھر گاڑی کی طرف چل دیا۔ ادھر رضا کو تیار کر کے بٹھایا جا چکا تھا۔ میک اپ اور خوبصورت لباس پہنے رضا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بھابھی اور فرینڈز اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ رضا بظاہر تو پیاری لگ رہی تھی لیکن اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ جس شخص سے اتنی نفرت تھی آج اسی کے بندھن میں بننے جا رہی تھی۔ اسے سمیر کی یاد آ رہی تھی کیونکہ اس نے اس پل کا خواب صرف سمیر کے ساتھ دیکھا تھا اور کسی کے ساتھ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن قسمت نے اسے یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اپنے اشکوں پہ ضبط کیے ہوئے وہ کسی لاوارث لاش کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے ہنسانے کی لاکھ کوشش کر رہی تھیں لیکن خوشی اس کے چہرے سے میلوں دور تھی۔ وہ پل پل مر رہی تھی جیسے جیسے
وقت قریب آ رہا تھا۔ اس کی اذیت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ سارا انتظام ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی اور والد مہمان کو ریسیو کرنے میں مصروف تھے۔ ردا کی والدہ تو تھی ہی نہیں، اس لیے خواتین کو سنبھالنے کے فرائض بھابھی اور ایک آنٹی جان سر انجام دے رہی تھیں۔ سارے مہمان تقریباً آ چکے تھے۔ ان میں کچھ اعلیٰ افسران بھی تھے، کیونکہ ردا کے پاپا ایک بڑی کمپنی کے مینیجر تھے، اس لیے ان کے تعلقات کافی تھے۔ تھوڑی دیر بعد خان کی گاڑی بھی آ گئی تھی۔ گارڈ نے جلدی دروازہ کھولا۔ قیمتی سوٹ بوٹ میں ملبوس خان گاڑی سے اتر کر جیسے ہی اندر داخل ہوا تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ ملنے کے لیے خان کی طرف بڑھنے لگے۔ ان میں کچھ کمپنی کے ملازمین اور کاروباری افسران بھی شامل تھے۔ خان خوش دلی سے ان سب کو ملا اور ایک منٹ گفتگو کر کے صبور صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں دونوں نے اکیلے میں کچھ دیر بات کی اور پھر خان آ کر ایک ٹیبل کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھ گیا، جس پر پہلے سے کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خان ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ جیسے ہی 10 بجے صبور نے مائک پکڑا اور اعلان شروع کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، انہوں نے لوگوں کی توجہ پانے کے لیے کہا۔ سب لوگ متوجہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج میری بیٹی کا نکاح ہے۔ صبور صاحب نے بولنا شروع کیا۔ یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے اور آج ایک خاص بات جس کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے۔ انہوں نے اتنا کہا تو لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے ردا کا نکاح سمیر سے ہونا ہے۔ ان کے لیے بات عجیب تھی۔ وہ یہ کہہ کر کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ لوگوں کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد انہوں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ جی ہاں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں بات کر رہا ہوں یہاں کے سب سے بڑے بزنس مین خان انٹرپرائز کے آنر شاہزل خان کی۔ صبور صاحب نے اتنا کہا تو لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ خان کو گھورنے لگے جو صوفے پر پھیل کے بیٹھا ہوا تھا۔ صبور صاحب نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں آپ سب حیران ہوں گے، لیکن یہ خان صاحب کی خواہش تھی کہ اس کو راز ہی رکھا جائے۔ وہ سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ صبور صاحب نے جیسے تیسے کر کے بات کو لپیٹا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صبور صاحب خان کو جانتے ہوئے بھی ایسا کیوں کریں گے۔ خیر، لوگ تو باتیں کرتے ہی رہے، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ ادھر خان کے چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ تھی جو بس بادشاہ سمجھ سکتا تھا۔ ارے واہ خان صاحب، اتنا بڑا دھماکہ کہ شادی کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ تک چلے نہیں دیا۔ پاس بیٹھے ایک افسر نے خان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خان اپنا کام چپ چاپ ہی کرتا ہے۔ خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس کے جواب میں وہ ہنسنے لگ گیا۔ نکاح کا وقت ہو گیا تھا، قاضی بھی پہنچ چکا تھا، خان بھی اسٹیج پہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہو گیا۔ ردا کے لیے لمحات عذاب سے کم نہیں تھے۔ قبول ہے کہتے ہوئے اس کی آواز اٹک رہی تھی اور آنسو آنکھوں کے کناروں تک آ گئے تھے۔ آخرکار اس نے قسمت سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد لوگ خان اور صبور صاحب کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے لگے۔ نکاح کے بعد ردا کو خان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ خان نے ردا کو دیکھ کے عجیب سی مسکراہٹ بکھیری، جیسے اپنی جیت کا احساس دلانا چاہ رہا ہو۔ ردا بیچاری ہزاروں غم دل میں لیے خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ فوٹوگرافی سیشن شروع ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پاشا نے خان کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ خان اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ سمیر نے پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ پہلے سے ایئرپورٹ سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی اور پھر راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ردا نکاح کر لے گی۔ ذلیل ہوتا ہوا کسی طرح ردا کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گہما گہمی ہے۔ اتنی گاڑیاں، ظاہر سی بات تھی کوئی تقریب ہو سکتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھر گئی تھی۔ وہ جلدی آگے بڑھا، وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا، کیا چل رہا ہے یہاں؟ وہ خان کا آدمی تھا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ پتا ہوتا تو تم سے پوچھتا، سمیر نے کہا۔ اس آدمی نے کھا جانے والی نظروں سے سمیر کی طرف دیکھا۔ خان سر کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بولا۔ سمیر کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ کیا؟ وہ بس اتنا ہی بولا اور جلدی اندر داخل ہوا۔ وہ اتنی تیزی سے اندر گیا کہ وہاں بیٹھے سارے لوگوں کی توجہ اس کی جانب چلی گئی۔ ردا! سمیر نے جاتے ہی سامنے بیٹھی ہوئی ردا کو زور سے پکارا تھا۔ ردا جو نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، سمیر کی آواز سن کر ایک دم نظریں اٹھائیں اور سمیر کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کری ہو تم؟ سمیر چلایا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اس دفعہ ردا کا بھائی بولا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سمیر نے اس کے بھائی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔
لوگ کبھی سمیر اور کبھی ردا کو دیکھ رہے تھے. تماشا لگ چکا تھا. ردا بولو سمیر نے بھی اتنا کہا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ سمیر کے منہ پہ لگا تھا. وہ خان تھا. خبردار جو میری بیوی کا نام بھی لیا تو، خان نے غصے سے کہا. سمیر کو ایک اور زبردست جھٹکا لگا. ردا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. یہ شخص مکار ہے. تم نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے تمہارے اور میرے ساتھ. سمیر نے سنبھلتے ہوئے کہا. خان نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا لیکن اس بار ردا پہنچ چکی تھی. اس نے خان کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر آگے آئی. خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ. پہلے کیا کوئی کمی رہ گئی تھی جو اب نئے زخم دینے آ گئے ہو؟ ردا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. صبور صاحب کھڑے کھڑے اچانک گر پڑے. پاس کھڑے لوگوں نے انہیں سنبھالا تھا. جس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا وہ تماشا لگ گیا تھا. وہ برداشت نہیں کر پائے تھے. پاپا، ردا کہتی ہوئی ان کی طرف دوڑی تھی. ان کو ہوش نہیں تھی. خان نے پاشا کو کہا جلدی ان کو ہسپتال لے کے جانے کے لیے. ان کے جانے کے بعد ردا سمیر کی طرف آئی اور آنکھوں میں آنسو لیے غصے سے بولی. پہلے تھوڑے دکھ دیے ہیں، اب کیا جان بھی لوگے؟ مار کے چین ملے گا تمہیں کیا؟ قصور کیا ہے ہمارا؟ کیوں معاف نہیں کرتے ہمیں؟ اگر پاپا کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، ردا نے چلاتے ہوئے کہا تھا. اس سے پہلے کہ سمیر کچھ کہتا خان آگے بڑھا اور سمیر کو گریباں سے پکڑتے ہوئے کہا. اگر دوبارہ یہاں نظر آئے یا میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی تو بولنے کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر خان نے گارڈز کو اشارہ کیا جو سمیر کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے. وہ پکار رہا تھا لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا. خان نے مہمانوں سے معذرت کی اور باہر نکل گیا. ردا کھڑی روئے جا رہی تھی. اس کے بھائی نے اسے گلے لگایا اور اسے لے کر گاڑی کی جانب چل دیا. انہیں ہسپتال جانا تھا. ردا کے والد کی حالت بہت نازک تھی. انہیں گہرا صدمہ پہنچا تھا. وہ کوما میں جا چکے تھے. کہتے ہیں جب تقدیر امتحان لینا شروع کرتی ہے تو رعایت نہیں کرتی. آئی سی یو میں پڑے صبور صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے. اس کا قصوروار کون تھا؟ سمیر، خان یا وہ ردا؟ خیر اس وقت وہ سارا الزام سمیر کو ہی دے رہی تھی. سمیر دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا تھا. وہ ویران سڑک کے کنارے بیٹھا اپنی محبت کو کوس رہا تھا. اس کے پاس اب کوئی راہ نہیں بچی تھی. ردا اب خان کی ہو چکی تھی. وہ کیا ردا اس کی محبت کو بھول چکی ہے؟ کیا اب اسے بھی بھولنا ہوگا اسے؟ لیکن کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا محبت کی قبروں کے دکھ بہت عجیب ہوتے ہیں. جیسے جیسے قبریں پرانی ہو جاتی ہیں دکھ بڑھ جاتے ہیں. روز فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے اور فاتحہ پڑھنے والے کے دکھ کم نہیں ہوتے. روز ان سے لپٹ کر رونا پڑتا ہے اور جانے والے کا دکھ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم خود قبر میں لیٹ نہیں جاتے. شاید پھر کوئی دوسرا فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پرانی قبروں کے اوپر نئی قبریں بننا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی سوچا ہے پرانے قبرستان کدھر جاتے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ قبریں زمین کے برابر ہو جاتی ہیں. ان کا قد کاٹ، ان کے کتبے ختم ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی دوسرا سونے والا اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. ایسے ہی ایک قبر میں محبت دفن ہے. ایسی ہی محبت ادھر بھی دفن ہو چکی تھی. سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. ہنستی مسکراتی زندگی، وہ ہزاروں عہد و پیماں ایک لمحے میں مٹ چکے تھے. محبت کیا اتنی کمزور ہوتی ہے؟ سمیر اور ردا دونوں اسی شش و پنج میں تھے کیونکہ ان کی محبت دفن ہو چکی تھی. سمیر کو اب واپس لوٹنا تھا کیونکہ ردا کے سامنے سے دھکے دے کر باہر نکالا گیا تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا. حالانکہ جب وہ لوٹ آیا تھا تو ردا کو اس کی بات سننی چاہیے تھی لیکن وہ تو کسی اور کے بندھن میں بن چکی تھی. خان نے اتنی مہارت سے کھیل کھیلا تھا کہ اس کے سامنے محبت ہار گئی تھی اور نفرت جیت گئی تھی. ایک دن تمہیں احساس ہوگا جب یہ گرد چھٹے گی تو تم پکارو گی مجھے، میں تب بھی تیار رہوں گا. سمیر نے کہا اور اٹھ کر چل دیا. اسے واپس جانا تھا ہمیشہ کے لیے. خان نے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں ردا کے پاپا کو ایڈمٹ کروایا تھا. ان کا علاج جاری تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن کوئی بھی بہتری نہیں آ رہی تھی. اب ان کا جو وقت بچا تھا وہ ہسپتال میں ہی گزرنا تھا. ڈاکٹرز نے کوئی گارنٹی دینے سے معذرت کر لی تھی. ردا دن بدن مرجھاتی جا رہی تھی. اس کو چاروں طرف سے غموں نے گھیر لیا تھا لیکن وقت کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی رفتار سے چل رہا تھا. سمیر کراچی جا چکا تھا. پیچھے سے زہیب نے سب سنبھال لیا تھا. ایک دن بعد ان کی کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی. وہ جا رہے تھے یہ ملک چھوڑ کے. اس کے گھر والے اس کی شادی اس کی کزن سے کرنا چاہ رہے تھے لیکن سمیر نے انکار کر دیا تھا کہ فی الوقت وہ ایسا کچھ سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گا.
شام کے سائے ڈھلنے کو تھے۔ سمیر ایک بار پھر درگاہ پہنچا اور اسی بزرگ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جگہ بیٹھے نظر آ گئے تھے۔ سمیر نے سلام کیا۔ بزرگ نے پہچان لیا، سے خوش دلی سے ملے۔ بڑے دنوں بعد آیا ہے پتر، خیریت ہے نا؟ بزرگ نے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بابا جی، محبت ہار آیا ہوں، میں نے دیر کر دی، سمیر نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ محبت پکارے تو جوتی نہیں پہنتے، بس دوڑ لگا دیتے ہیں ننگے پاؤں ہی۔ عشق ہمیں متقل میں پکارے تو سہی، بابا زنجیر چلے آئیں گے چھن چھن کرتے۔ بزرگ چپ ہوئے، اب وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ سمیر خلا میں گھورتے ہوئے بولا، محبت کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اتنی آسانی سے نہیں اکھڑتی۔ جسم کسی اور کا ہو سکتا ہے، روح نہیں۔ اب میں کیا کروں بابا جی؟ سمیر نے پوچھا۔ ایک محبت کھو دی ہے تو دوسری کو بچا لو، کہیں ادھر بھی دیر مت کرتے نا، ہو سکتا ہے یہ محبت تمہیں نجات دلاتے۔ بزرگ نے جواب دیا، بابا جی آپ کی کہانی کیا ہے؟ آپ محبت کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو بھی کوئی گہری چوٹ لگی ہے۔ سمیر کی بات سن کے بزرگ مسکرائے۔ محبت ہر شخص پہ حملہ کرتی ہے، کوئی اس کی زد میں آ جاتا ہے تو کوئی بچ جاتا ہے۔ محبت اللہ کی عطا ہوئی نعمت ہی تو ہے، بقول حضرت واصف علی واصف۔ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، یہ تو نصیب کی بات ہے، جس کے نصیب میں ہوتی ہے اسے مل جاتی ہے۔ زمین پر جو آسمانی چیز ہے وہ محبت ہی تو ہے، بس فرق ہوتا ہے حقیقی اور مزاجی کا۔ رانجھے کا عشق مزاجی ہو سکتا ہے، لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقی ہے۔ بزرگ سمجھاتے ہوئے بولے، اگر عشق حقیقی ایک حقیقت ہے تو اللہ نے مزاجی عشق رکھا ہی کیوں؟ سمیر نے پوچھا۔ پتر تو نے سنا نہیں؟ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے، دل کی، انسان کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کی مستقل مزاجی کی آزمائش۔ اللہ پہلے انسان کے دل میں مجازی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس مجازی محبت کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے، تو اللہ پاک اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ پاک آزماتا ہے انسان کو اس کے ہی جیسے دوسرے انسان کے ذریعے کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اس دل کی آزمائش ہو سکے، اس دل کو ایک کا ہو کے رہنا بھی آتا ہے یا نہیں۔ اور جب انسان اسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے نا، جسے اس نے ایک بنا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور بس پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی ڈور اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ۔ ہماری مٹی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بس پھر محبت باقی رہتی ہے اور اللہ۔ بزرگ کی وضاحت سمیر پر اثر کر رہی تھی، ان کی باتیں سمیر کے اندر یقین اور سکون کی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی بابا جی، محبت عشق ہے ہی کیوں؟ پتر یہ جو محبت ہے نا، یہ نفس سے بت، کسی بت سے بے خودی، بے خودی سے خود، اور خود سے خدا، خدا سے خدا کی آشنائی کا سفر ہے۔ محبت دراصل اپنی تلاش کا سفر ہے، اور اللہ محبت ہے۔ ایک تلاش ہے جو ازل سے ہے جاری، ایک سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ بزرگ خاموش ہوئے تو سمیر نہ سمجھنے والے انداز میں ان کو دیکھنے لگا۔ بابا جی سمجھ گئے، یہ حقیقت کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں نہیں آنی، تو بھی عشق مجازی کی پہلی سیڑھی پر ہے، ابھی تو اس کے اصول نہیں سیکھے تو نے۔ جاؤ یقین کرنا سیکھو، اس نے جو چنا ہے تمہارے لیے وہ ٹھیک ہے، شاید پھر سے پکار آئے، اور ہاں تمہاری محبت اگر سچی ہوئی تو وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ بزرگ کی اس بات نے سمیر کے دل میں امید کی کرن پیدا کر دی تھی۔ آپ نے اصولوں کا ذکر کیا میں وہ اصول کہاں سے سیکھوں؟ سمیر نے پوچھا۔ رومی سے، شمس تبریز سے، عشق کے 40 اصول پڑھو۔
بزرگ نے کہا اتنے میں اذان ہونے لگ گئی۔ اب جاؤ، میرا عشق مجھے پکار رہا ہے، کہیں میں بھی دیر نہ کر دوں۔ یہ کہہ کر بزرگ اٹھے اور اس طرف چل دیے۔ سمیر بیٹھا کچھ دیر سوچتا رہا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ردا کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ بھائی اور بھابھی ہسپتال گئے ہوئے تھے۔ صبور صاحب کو دیکھنے کبھی ردا چلی جاتی تو کبھی وہ اپنے کام میں مگن تھی کہ گھنٹی بجی۔ وہ سمجھی شاید بھائی اور بھابھی آ گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو آگے خان کھڑا تھا۔ وہ ایک دم ڈر گئی اور گھبرا کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ آپ یہاں؟ وہ بڑی مشکل سے اتنا ہی بول پائی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہے، میں نہیں آ سکتا؟ خان بولا۔ نہیں، میرا مطلب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ردا گھبرا گئی۔ تم تو ہو نا؟ خان نے اتنا کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ بھائی گھر نہیں ہے، ردا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ خان ایک دم ردا کی جانب مڑا۔ تھوڑا آگے ہوا تو ردا پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ خان اس کے قریب آیا اور کان کے قریب جا کے سختی سے کہا، میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، تمہارے بھائی سے نہیں۔ یہ کہہ کر خان اس کے اور قریب ہو گیا اور اس طرح خان کی مونچھیں ٹچ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اسے۔ ردا کو الجھن ہو رہی تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ اس نے اپنا منہ ایک طرف کر لیا۔ دور ہٹیں پلیز، ردا نے مشکل سے کہا۔ کیوں؟ میں اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں آ سکتا؟ خان نے انگلی سے زلفیں کان کے پیچھے کی جو ردا کے رخسار کو ڈھانپ رہی تھی۔ خان اتنا رومانٹک کب سے ہونے لگ گیا؟ وہ ایک عجیب منظر تھا۔ ردا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم نکاح میں ہو میرے، میرا حق ہے تم پر۔ خان ایک بار پھر بولا۔ لیکن رخصتی نہیں ہوئی ابھی، ردا ایک طرف منہ کیے ہوئے بولی۔ نکاح تو ہوا ہے نا؟ خان نے کہا۔ لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ردا نے پھر وہی جواب دیا۔ خان کے چہرے پر ایک دم غصہ آیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ردا کی سانس میں سانس آئی۔ آپ آئیں بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی کچن میں چلی گئی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس پیا۔ وہ خان سے وحشت زدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا کرے، اور اوپر سے تھی بھی وہ اکیلی۔ وہ خان کے نکاح میں تھی، لیکن پھر بھی خان سے ڈر رہی تھی۔ اس کی موجودگی ناقابل برداشت تھی۔ آخر وہ ہمت کر کے چائے لے کر باہر آئی، لیکن تب تک خان جا چکا تھا۔ اسی لمحے اس کا بھائی اور بھابھی بھی آ گئے۔ کیا ہوا، تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس کے بھائی نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ خان آئے ہوئے تھے، ردا نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ بھائی نے پوچھا۔ میں نے بتایا آپ گھر نہیں ہیں، اس لیے واپس چلے گئے ہوں گے۔ اوہ، پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ وقت پھر سے گزرنے لگا۔ کافی دن گزر گئے، لیکن دوبارہ خان نہیں آیا۔ ایسے ہی بیٹھے ہوئے فون کی بیل بجی۔ ردا، دیکھنا ہے کس کا فون ہے؟ اس کے بھائی نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ ردا نے ریسیو کیا۔ ہیلو؟ جی، ردا بولی۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ ردا ایک دم سکتے میں آ گئی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ کیا ہوا ردا؟ اس کے بھائی نے اس کی حالت دیکھی تو گھبرا اٹھے۔ ردا ویسے ہی کسی مجسمے کی طرح کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی جاری تھا۔ کیا ہوا ہے، کچھ بولو بھی۔ لیکن ردا چپ تھی۔ پاپا۔ ردا بس اتنا ہی بول پائی کہ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور رونے لگ گئی۔ ہسپتال سے ضروری کارروائی کے بعد صبور صاحب کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا۔ ان کے گھر میں قیامت خیز منظر تھا۔ خاص طور پہ ردا کے لیے یہ بہت بڑے دکھ کی بات تھی۔ ردا کو حوصلہ دینے کے لیے بھابھی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بھائی خود غم سے چور دنیا والوں کی ہمدردیاں لینے میں مصروف تھا۔ چونکہ خان بھی اب اس خاندان سے جڑ چکا تھا اور ویسے بھی صبور صاحب اور ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اسے خان وہاں اہم شخص تھا۔ تدفین کے بعد ردا کا بھائی بہت دیر قبر پہ بیٹھا روتا رہا تھا۔ آج انہیں دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خان اسے گھر لے کے گیا۔ آج خان کے چہرے پر بھی ایک دکھ چھلک رہا تھا۔ صبور صاحب اس کے لیے قابل احترام شخص تھے۔ شاید ان کے جانے کا غم تھا یا کوئی اور بات تھی۔ خیر، وقت پھر تیزی سے گزرنے لگا۔ کہتے ہیں نا، وقت ہر زخم کی مرہم رکھتا ہے۔ سمیر اور اس کی فیملی بھی کینیڈا جا چکے تھے۔ سمیر جاب کرنے لگ گیا تھا۔ اس کی شادی اس کی کزن سے طے کر دی گئی تھی۔ پہلے تو سمیر کسی صورت راضی نہیں تھا، لیکن آخرکار ماں باپ کے سامنے ہارنا پڑ ہی گیا تھا اسے۔ تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ وقت اپنی روانی سے جا رہا تھا۔ اس وقت میں خان نے ردا سے رابطے کرنے اور ملنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ردا گھر میں بور ہونے لگی تھی۔ اسے بھائی کی اجازت سے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ باہر نکلتی بچوں میں اس کا دھیان بٹا رہتا، اسے سکون ملتا۔ کچھ زخم بھی بھرنے شروع ہو گئے تھے۔ ادھر خان بھی اپنے بزنس میں مصروف تھا۔
بالکل ویسا کا ویسا ہی، جنونی، کھڑوس۔ پاشا گاڑی روکو۔ خان ایک بزنس میٹنگ سے واپس آ رہا تھا جب اس کی نظر ردا پہ پڑی۔ کیا ہوا سر؟ پاشا نے گاڑی سائڈ پہ روکتے ہوئے کہا۔ خان شیشے سے باہر ایک طرف گھورے جا رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کری ہے؟ خان نے اس کی طرف دیکھا۔ پاشا نے بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا تو تب ردا اسکول سے نکل کر ایک طرف چل رہی تھی۔ پتہ نہیں سر، اسکول میں کوئی کام ہوگا، پاشا نے کہا۔ اس کے کون سے بچے پڑھتے ہیں یہاں؟ خان نے پاشا کو گھورا۔ پاشا خاموش بیٹھا رہا۔ گاڑی آگے لے کے جاؤ، ٹرن کر کے، خان نے کہا۔ پاشا کی حکم کی تعمیل اب گاڑی ردا سے کچھ آگے فاصلے پر سڑک کے دوسرے کنارے پر رکی۔ خان نے سن گلاسز لگائے اور گاڑی سے اتر کر اس کی جانب چل دیا۔ پاشا بھی پیچھے تھا مگر فاصلے پر۔ ردا نظریں جھکائے چل رہی تھی۔ اچانک اس نے سامنے دیکھا تو خان کو اپنے آتا دیکھ کر سہم گئی اور وہیں رک گئی۔ تم یہاں اسکول میں خیریت؟ خان نے آتے ہوئے پوچھا۔ جاب کرتی ہوں یہاں، ردا نے بڑی مشکل سے کہا۔ کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ خان خفگی سے بولا۔ ردا لمحے بھر خاموش رہی۔ گھر میں فارغ رہتی تھی، بور ہو جاتی تھی، سوچا یہی کر لوں، ردا نے جواب دیا۔ اوہ، تو میڈم بور ہو جاتی ہیں، بوریت دور کرنی ہی پڑے گی۔ خان نے گہری نظروں سے دیکھا۔ ردا چپ کھڑی رہی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، خان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، ردا نے معصومیت سے جواب دیا۔ خان کو یہ بات ناگوار گزری۔ کیوں؟ میرے ساتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، خان نے تلخی سے کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں، ردا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خان نے پاشا کو اشارہ کیا۔ پاشا گاڑی قریب لیا۔ بیٹھو، خان نے کہا۔ ردا کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ خان ردا کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ ردا ایک طرف باہر کو دیکھے جا رہی تھی۔ خان ردا کو دیکھے جا رہا تھا۔ قریب ہو کے بیٹھو، خان نے کہا۔ ردا ڈر گئی۔ میں ٹھیک ہوں، ردا نے جواب دیا۔ کیوں؟ شوہر کے قریب ہو کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، خان نے غصے سے کہا۔ ردا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ اس نے پھر سے وہی بات کر دی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی رخصتی رخصتی، خان چلایا۔ اب یہ کام بھی کرنا ہی پڑے گا۔ ردا کے پسینے چھوٹ رہے تھے، وہ اور سہم گئی اور کچھ نہ بولی۔ پاشا روکو گاڑی، پہلے کھانا کھائیں گے، خان پھر بولا۔ مجھے گھر جانا ہے، ردا نہ جانے کون سی بات پہ گھبرائی ہوئی تھی۔ خان نے ایک دم غصے سے دیکھا۔ کیوں؟ اپنے عاشق کے ساتھ رات کو بھی آ جاتی تھی، شوہر کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے موت پڑی ہے، خان غصے سے بولا۔ اس بات نے ردا کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ بولی تو کچھ نہیں، لیکن ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پہ بہہ گیا۔ چلو پاشا، خان نے پاشا سے کہا۔ انہوں نے ردا کو گھر چھوڑا اور خان نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دنوں بعد خان دوبارہ ردا کے گھر آیا، لیکن وہ رات کا وقت تھا، سب لوگ گھر تھے۔ اس کے بھائی نے دروازہ کھولا، وہ خوش دلی سے خان سے ملا اور اندر لے کر آیا۔ یہاں ردا اور اس کی بھابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں خان کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا اور خان دونوں نے ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ ردا کے بھائی نے ردا کو چائے بنانے کو کہا۔ اس کی بھابھی بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ خیریت ہے خان صاحب، اس ٹائم تشریف لائے؟ اس کے بھائی نے ان کے آنے کی اجازت پوچھی۔ ہاں، ایک ضروری بات کرنی تھی، ٹائم ملا تو سوچا آ جاؤں، خان نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے کہا۔ ضرور، ضروری بات، اس کے بھائی نے تھوڑا حیرت سے کہا۔ دیکھو احسن صبور صاحب کے جانے کے بعد اس گھر کے بڑے تم ہو، بے شک ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اب یہ بات تمہارے علاوہ کسی سے نہیں کی جا سکتی، خان بولا۔ میں سمجھا نہیں، ردا کے بھائی نے جواب دیا۔ میں رخصتی کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، خان کہہ کر چپ ہوا۔ اس کے بھائی نے گہرا سانس لیا۔ میں نے بھی سوچا تھا، لیکن پاپا کی موت کے بعد وہ کافی سٹریس تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اب کافی وقت گزر چکا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، اسے نئے ماحول کی ضرورت ہے، اس سے اس کو ان خیالات سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ خان اس کے بھائی کو اعتماد میں لے رہا تھا۔ یہ تو ہے، لیکن پتہ نہیں ردا اس کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں، اس کے بھائی نے پریشانی سے کہا۔ تیار کرو اس کو، فیصلہ تم نے کرنا ہے، مجھے لگتا ہے یہی وقت ہے، خان نے زور دے کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ردا اور خاندان کے کچھ اور لوگوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، ردا کے بھائی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، خان نے کہا۔ اتنی دیر میں ردا چائے لے کر آ گئی، پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ خان کے جانے کے بعد جب اپنے بیڈ روم میں چلے گئے سب، تو احسن ردا کے کمرے میں آیا۔ ردا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔
اس کے بھائی نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، اگلے مہینے مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے باہر جانا ہے، میں سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ دیکھو خان بھی یہی چاہتا ہے، اس سے تمہاری بوریت بھی ختم ہو جائے گی، اپنا گھر بار سنبھالو خود۔ اس کو خاموش دیکھ کر اس کے بھائی نے کہا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ردا بولی، وقت ہی وقت ہے، 2 ہفتے پڑے ہیں ابھی اس ٹائم میں جب تم کہو۔ اس کے بھائی نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ردا سوچنے لگ گئی۔ اس نے قسمت سے ہار مان لی تھی، وہ تھک چکی تھی اور اب اور نہیں بھاگ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ خان نے جب کہا کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اسے سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی خان کے آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ بھائی نے دیکھ کر پوچھا۔ بس بھائی، بابا یہاں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اچھا چلو تم سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا بھائی کمرے سے نکل گیا۔ خاندان سے مشاورت کے بعد اگلے ہفتے رخصتی طے پا گئی تھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا کب وہ دن آ گیا۔ آج ردا کی رخصتی تھی۔ وہ دلہن بنے ہوئے حور لگ رہی تھی۔ زیور سے آراستہ مہنگا ڈریس، ہر چیز خان کی چوائس کی تھی۔ خان نے کوئی ہلہ گلا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بس خاندان کے چند لوگ، وہ بھی بس ردا کی طرف سے تھے۔ خان کی طرف سے خان اور پاشا ہی تھے۔ پاشا نے آج خاص فرمائش کی تھی کہ خان کو وہ تیار کروائے۔ خیر خان خوش تھا، مان گیا۔ آج پہلی دفعہ خان کی ڈریسنگ میں ہر چیز پاشا کی سلیکٹ کی ہوئی تھی۔ خان سوٹ بوٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہی روایتی کھڑوس۔ خان کی بارات میں خان پاشا ایک ملازم اور اس کے گن مین تھے۔ بارات مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ گاڑی کی ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پاشا اترا تھا۔ اس نے جلدی جلدی گاڑی کا دروازہ کھولا جس طرف خان بیٹھا ہوا تھا۔ خان گاڑی سے اترا، اس نے پاشا کو دیکھا۔ پاشا نے اچھی خاصی تیاری کی ہوئی تھی۔ دلہا کون ہے؟ خان نے پاشا سے کہا۔ پاشا حیران ہوا۔ آف کورس سر، آپ۔ پاشا نے جواب دیا۔ سالے، مجھ سے زیادہ پیارا تو لگ رہا ہے۔ خان نے ہلکا سا پیار کرتے اس کے تھپڑ لگایا۔ پاشا ہنسنے لگ گیا۔ اتنی دیر میں پھولوں کا ہار پکڑے خان کو ویلکم کرنے والے لوگ پہنچ گئے تھے۔ خان کے ساتھ ساتھ پاشا کو بھی ہار پہنا رہے تھے۔ خان نے یہ دیکھ کر پاشا کی طرف تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ پاشا نے خان کو اپنی طرف دیکھتے دیکھا تو منہ چھپا کر ہنسنے لگ گیا۔ خان کو بٹھایا گیا۔ کچھ دیر بعد دلہن بنی ردا کو جب لایا گیا تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ خان نے جب اسے دیکھا تو ایک لمحے خیالات کا کوئی جھٹکا لگا۔ وہ ردا پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنا سر جھٹکا اور اس کے تاثرات غصے میں تبدیل ہو گئے۔ چند رسومات کے بعد رخصتی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ردا بالکل روئی تھی، شاید وہ تقدیر سے کمپرومائز کرنا سیکھ چکی تھی۔ ردا کو گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ آخر کار وہ پیا گھر سدھا گئی تھی۔ گاڑی خان کے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ راستے میں اچانک خان نے گاڑی رکوائی اور گاڑی سے اتر گیا۔ پاشا کو کہا اسے گھر لے جاؤ۔ ردا کے لیے حیرت کن منظر تھا۔ ایک دلہن بغیر دلہے کے جا رہی تھی۔ ردا لاوارث لڑکی کی طرح ایک ڈرائیور ملازمہ کے ساتھ آ جا رہی تھی۔ آخر کار گاڑی خان کے شاندار گھر میں داخل ہوئی۔ گاڑی داخلی دروازے کے سامنے ایک احاطے میں رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ گاڑی میں ردا اکیلی تھی، اسے خود ہی اترنا پڑا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو سامنے ایک نیم بوڑھی عورت جو شاید ملازمہ تھی، پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی تھی۔ ردا اکیلی بغیر شوہر کے کھڑی تھی۔ کیا دلہن کو ایسے لایا جاتا ہے گھر میں؟ وہ ذہن میں سوچ رہی تھی۔ اس گھر میں آپ کا ویلکم۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے گلدستہ ردا کی طرف بڑھایا۔ لے کے جائیں ان کو۔ ایک طرف کھڑا پاشا بولا۔ چلے میم۔ ردا ہکا بکا کھڑی تھی۔ یہ کس قسم کا ویلکم کیا جا رہا تھا؟ ردا چپ چاپ اس عورت کے ساتھ چلنے لگی۔ شام کا وقت تھا۔ ردا کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بلا شبہ گھر کوئی محل سے کم نہیں تھا۔ وہ عورت ردا کو کمرے تک لائی۔ یہاں سے ایک اور ملازمہ نے ویلکم کیا اور کمرے کے اندر لے گئی۔ جس کمرے میں ردا کو لایا گیا وہ درمیانہ سا کمرہ تھا۔ ردا کو بیڈ پہ بٹھایا گیا۔ کیا یہ خان کا کمرہ ہے؟ ردا نے حیرانی سے پوچھا۔ جی نہیں میم، سر کا کمرہ وہ دوسری طرف ہے، اس نے بتایا۔ ردا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو پھر مجھے اس کمرے میں کیوں لایا گیا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ سر کا حکم ہے، آپ کو اس کمرے میں ہی ٹھہرایا جائے۔ آپ کو
یہاں ہی رہنا ہوگا، ملازمہ نے بتایا۔ سر کے آنے تک آپ کو ایسے ہی یہاں ویٹ کرنا ہوگا، ملازمہ پھر بولی۔ ردا خاموش بیٹھی رہی۔ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا لیجیے گا، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ ردا دلہن بنی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کیسے برداشت ہوگا یہ سب؟ ایک شخص جس سے اتنی نفرت تھی اور ابھی بھی ہے، کیا وہ ان سب چیزوں پر کمپرومائز کر سکے گی یا ایسے ہی گٹ گٹ کے مر جائے گی؟ انہی سب سوچوں میں گمسم بیٹھی ردا چھت کو گو رہی تھی۔ نہ جانے کب سے ہی ایسے بیٹھی ہوئی تھی، بس تبدیلی اتنی آئی تھی کہ اس نے ٹیک لگا لی تھی۔ رات ہو چکی تھی، اسے خان کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ 5 گھنٹوں سے وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، زیادہ تھکی تو تھوڑا لیٹ گئی تھی۔ اچانک دروازے پہ ہوئی دستک سے اسے خیالات سے نکالا تھا۔ وہ ملازمہ تھی۔ میم، آپ کو سر نے بلایا ہے، ملازمہ نے کہا۔ ردا کا دل دھڑکا تھا۔ کہاں؟ ردا نے گھبرا کے کہا۔ اپنے کمرے میں، سر نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 3 منٹ ہے، جلدی کریں۔ ملازمہ کہہ کر چپ ہوئی۔ یہ بھی حکم ہے؟ ردا نے سوچا جو بھی تھا شوہر تھا، اس کی تعمیل تو کرنی ہی تھی۔ ردا اٹھی اور اس ملازمہ نے خان کے کمرے میں سے پہنچا دیا۔ سر آ گئی میم، ملازمہ نے کہا۔ خان اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑا۔ ردا دروازے میں کھڑی تھی۔ دلہن بنی کھڑی ردا کو خان نے دیکھا تو پھر اسے ایک اور جھٹکا لگا جو اگلے ہی لمحے غصے میں بدل گیا تھا۔ دروازہ بند کرو، خان نے حکم دیا۔ یہ شاید پہلی دفعہ تھا کہ ایک دلہن دروازہ بند کر کے اندر آ رہی تھی۔ بیٹھو، خان نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ ردا بیڈ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی، اس طرح کہ اس کے پاؤں زمین پر ہی تھے۔ خان کچھ دیر وہاں کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر کمرے کے ایک کونے میں رکھے بڑے سے دراز سے وہی کٹا ہوا ہاتھ کا باکس نکالا اور اسے اٹھا کر ردا کی طرف بڑھا دیا۔ ردا نے جب کٹا ہوا انسانی ہاتھ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اچھل کے باہر آ جائے گا۔ خان اس کے برابر دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور باکس کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آج سے 12 سال پہلے مجھے ایک شخص نے تھپڑ مارا تھا، خان کو تھپڑ مارا تھا۔ خان ایک دم سے بولنا شروع ہوا۔ پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ خان نے ردا کو گھورتے ہوئے کہا۔ ردا اپنی دھڑکن آسانی سے سن سکتی تھی، اس قدر گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس چپ بیٹھی رہی۔ پوچھو کیا کیا میں نے؟ خان ایک دم دھڑا۔ ردا ڈر کر سہم سی گئی۔ کیا کیا؟ ردا ڈرتے ڈرتے مشکل سے بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا، خان نفرت سے بولا۔ ردا کو دنیا گم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ خان نے ایسا کیوں کہا۔ اسے تھپڑ یاد آ گیا۔ کیا خان اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں چلا تھا، سوری، آخر ردا نے ہمت اکٹھی کر کے کہا۔ اب پتا چل جائے گا، خان نے بیڈ کے سرے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اس بات نے ردا کو اور بھی زیادہ ڈرا دیا، آنسو نکلنے کے قریب ہی تھے۔ خان کچھ دیر گھورتا رہا، پھر ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جیسے اس نے یہ بات جھٹک دی ہو۔ اسے اٹھاؤ اور وہیں رکھ کر آؤ، خان نے باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمت کر کے اٹھی اور باکس کو پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ ایک کٹا انسانی ہاتھ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ایک معمولی زخم نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے باکس اٹھایا اور کونے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر لمحہ یہی لگ رہا تھا کہ ابھی گر جائے گی، لیکن اللہ اللہ کر کے اس نے رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ خان بیٹھا بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ردا دوبارہ آ کے اسی جگہ بیٹھ گئی۔ وہ خان کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ ردا نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ خان کچھ دیر یوں ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جیسے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نفرت تھی۔